بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یوکرین کے اندر، جہاں یوکرین اس کے ملٹری سینٹرز، اس کے ملٹری انفراسٹرکچر، وہ رشینز کلیم کرتے ہیں کہ 70-80% تک وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی سویلین بے گھر ہو گئے، بے شمار دنیا وہاں سے بھاگ رہی ہے، خاص طور پہ یوکرینین بچے، عورتیں، تو بڑی تباہی ہے۔ کوئی بھی ملک اگر یہ دیکھے کہ اس کا ایک ہمسایہ طاقتور ہے اور اس جگہ پہ اس کی اپنی سروائیول کیسے ہوگی، تو اس کہانی میں بہت سارے آپ کے لیے لیسنز ہیں، سبق ہیں، جو کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی ادارے، حکومت، وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں اگر وہ اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے سوچیں۔ یہ بڑا عام ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ذاتی مفادات سے ہٹ کے سوچیں۔ یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ذاتی مفاد سے باہر نہیں نکلتے۔ جو غلطیاں کی یہاں پہ یوکرین نے، پہلے وہ سامنے رکھ لیں۔ ایک تو ہم بات کرتے رہے ہیں بڑی واضح کہ 1994 میں یوکرین کے پاس سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بہت زیادہ نیوکلیئر ویپن سے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً یعنی امریکہ وغیرہ کو چھوڑ کے باقی سب ملکوں سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ تھے، لیکن انہوں نے وہ نیوکلیئر ویپنز جو تھے وہ مغربی دنیا کے کہنے پہ، ان کی گارنٹیز پہ چھوڑ دیے۔ اب اس میں دو لیسن۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز آپ کے پاس اگر ہیں تو وہ آپ کا سرمایہ ہیں، آپ کے دفاع کی ایک ضمانت ہیں بہت حد تک۔ تائید تو، ضمانت تو صرف اللہ کی چاہیے کہ اس کی مدد ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نیوکلیئر ویپن آپ کے لیے ایک اسٹریٹجک بیلنس مہیا کرتا ہے۔ لہٰذا پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کو اپنے نیوکلیئر ویپنز کا دفاع کرنا ہوگا۔ اس میں جو خرابی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں پاکستان کے معاملے میں بہت سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو کہ دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں ہوتا۔ ہم آئے دن دوسرے تیسرے دن ہم سنتے رہتے ہیں، دوسرے چوتھے دن، کہ بھارت میں فلاں جگہ سے یورینیم چوری ہو کے فلاں جگہ مل گیا، یورینیم بلیک مارکیٹ میں بیچتا ہوا کو بھارتی پکڑا گیا۔ ابھی اگلے دن ہی نیپال سے انہوں نے 2-3 لوگ پکڑے ہیں جو کہ یورینیم لے کے جا رہے تھے، کہیں بیچنا چاہتے تھے۔ تو وہاں پہ سیکیورٹی آپ کے نیوکلیئر اور ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کی نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا کے اپنے مفادات ہیں، منافقت ہے، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کا سیکیورٹی کا نظام زبردست ہے، فول پروف۔ کبھی بھی یہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جس کی بنیاد پہ یہ کوئی کہہ سکے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ انسیف ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور بہانہ یہ لیا جاتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے کہیں دہشت گردوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اب یہ وہ بہانے ہیں جن کو استعمال کر کے تو مغربی دنیا، خاص طور پہ امریکہ وغیرہ، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کے عوام کی ریزالو ہوگی تو آپ ہر حالت میں اپنے نیوکلیئر ویپنز کا دفاع کریں گے۔ کسی حکومت کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کے مخالف بات کر سکے۔ اس میں دوسری بات آپ کی اکانومی کا بھی ہے کہ اکانومی آپ کی بہتر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، قرضوں کی ضرورت نہ ہو۔ قرضے جو ہیں وہ جلدی سے جلدی ادا ہونے چاہیے تاکہ قرضوں کا دباؤ آپ کے اوپر نہ آئے اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے پروگرام کو نہ روکنا پڑے، نیوکلیئر پروگرام کو۔ اس میں لیسن ہے کہ آپ نے ایز اے نیشن، قوم کی حیثیت سے آپ نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کا دفاع کرنا ہے۔ اس میں آپ کے حکمران جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی وقت پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، لیکن پاکستان کے عوام کو اس معاملے میں ایک سیسا پلائی دیوار ہونا ہوگا۔
اس میں انہوں نے ایک بل پاس کیا یوکرین نے، جس کے تحت انہوں نے اپنے جو پروونسز ہیں، صوبے جو ہیں ان کو بے پناہ اختیارات دے دیے اور سینٹرل اتھارٹی جو ہے اس کو کمزور کر دیا۔ اس کے نتائج ان کے لیے اچھے نہ ہوئے، کیونکہ فیصلہ سازی میں سینٹرل اتھارٹی یعنی مین جو ان کی مرکزی حکومت ہے اس کے اختیارات کم ہوئے، اس کا کہنا سننا لوگوں نے چھوڑ دیا، صوبے منمانیاں کرنے لگے۔ یہ صورتحال پاکستان میں بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ملک میں جو ہماری مرکزی حکومت ہے وہ بالکل کمزور ہو چکی، اور آج جن صوبوں میں مرکزی حکومت والی پارٹی کی اپنی حکومت نہیں ہے وہاں ان کی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں، وہاں ڈیولپمنٹ ورکس بھی نہیں ہوتے۔ مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ وہ کچھ کرے، لیکن صوبائی حکومت کہتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پیسہ ہمیں دیں، ہماری منظوری کے بغیر آپ نہیں یہاں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی سندھ کارڈ اٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور کارڈ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج آپ کا مرکز کمزور اور جو آپ کے صوبے ہیں وہ جو ہیں وہ مضبوط ہیں، یا جو بھی ہے ان کے اوپر وہ کنٹرول نہیں۔ بنیادی وجہ اس میں فنڈز کی ہے اور کرپشن کی ہے۔ فنڈز مل جاتے ہیں، صوبہ نہیں چاہتا کہ ان پہ اگر کوئی چیک ہو، مرکزی حکومت کو نگاہ رکھے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کھا جائیں پی جائیں جو جی چاہے کریں، یہ ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جب آپ بات کرنے لگتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اس کو امپروو کرنا چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے، اس میں بعض اسپیکٹ میں وہ مرکزی حکومت کے دوبارہ مرکز کے پاس آنے چاہیے، یا مرکز کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے کہ بعض صورتوں میں بعض حالات میں مرکز اس میں دخل دے سکے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مچ جاتا ہے، وہ شور پیپلز پارٹی تو خاص طور پہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ جی یہ کوئی خدائی فرمان تو ہے نہیں۔ 18ویں ترمیم اسی 1973 کے آئین کو آپ نے بدلا، جس کا آپ صبح سے لے کے رات تک ورد کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ، غالباً 144 تبدیلیاں ہیں جو 1973 کے آئین میں کی گئی ہیں صرف 18ویں ترمیم کے ساتھ۔ تو 1973 کا آئین رہ کہاں گیا؟ لہٰذا اگر ایک پارلیمنٹ اتنا اختیار رکھتی تھی کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ 18ویں ترمیم اس میں ڈال سکتی ہے، تو کسی بھی اور پارلیمنٹ جس میں 2/3 میجورٹی ہو، یا ان کو لوگوں کو اس کا خیال ہو کہ ملک میں بہتری لانی ہے، تو مل کے وہ اس میں اس ترمیم کو 18ویں ترمیم کو بہتر کر سکتے ہیں، جس سے ایک بیلنس کریٹ ہو جائے اور آپ کا ملک بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ یہ کمزوری دور کرنا بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک اور جو کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ مغربی دنیا کی بے شمار NGOs موجود تھیں۔ NGOs جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کسی نے کوئی خیراتی کام کے لیے نہیں پیدا کی ہوتی، خیراتی کام کی آڑ میں یہ بنیادی طور پہ غیر ملکی جاسوسی کے ادارے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کرتی ہیں، ورنہ ان کو کوئی حکومت فنڈ نہ دے۔ فنڈز دیتے ہیں تو پھر ان سے کام لیتے ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہاں پہ یوکرین میں یہ ہوا، 2 کام کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ رشیا کے خلاف نفرت پھیلائی گئی، اور اتنا پروپیگنڈا مغربی NGOs نے کیا کہ لوگ ذہنی طور پہ روس کے اتنا خلاف ہو گئے کہ ان کے درمیان ایک خلیج بننا شروع ہوئی، اور مغرب کی طرف جھکاؤ کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا، جس سے یکسر ایک سوچ بدل گئی یوکرین میں کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ مغرب سے وابستہ ہے۔ اس سے دشمنیاں، ایک طاقتور ہمسائے کے ساتھ دشمنیاں بڑھنی شروع ہوئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ قریب رہ کے تو انہوں نے خبرگیری کرنی شروع کی، اور بعض جگہوں پہ انہوں نے اپنے ایسے مراکز بنائے جو کہ روس یا اس کے جو ہمسایہ ملک ہیں بیلاروس وغیرہ، ان کے اوپر جاسوسی کا کام کرتے رہے۔ جو لوگ تھوڑا بہت رشیا کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے یوکرین کے، ان کے اوپر بھی جاسوسی کی گئی۔ نتیجہ یہ کہ ان کو وہاں سے لوگوں کی نظروں سے گرایا گیا، اور اس طرح ایک مغربی تسلط وہاں پہ جما لیا گیا۔ اب پاکستان میں بھی بے شمار NGOs ہیں۔ جب آپ NGO کسی کو نکالنے لگتے ہیں یا اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں فوراً کوہرام مچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے ساتھ، وہ پیسہ مفت نہیں لگاتے، ان کو آپ کی صحت، آپ کے اندر، ملک کے اندر کو بھلائی، بہتری، تعلیم، ان سے اس کو کوئی قرض نہیں۔ یہ وہ چیزیں کرواتے ہیں کیونکہ اس چیز کی وجہ سے ان کے پاؤں جمتے ہیں یہاں پہ، اور پھر وہ
آپ کو جو بھی جس طرح کرنا چاہیں 5th جنریشن وار کے ایلیمنٹ بن جائیں یا کچھ بھی، وہ آپ کے ملک کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس طرح نقصان ہوتا ہے ملک کا۔ سو حکومت کو چاہیے کہ ان این جی اوز کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھیں، اور جو این جی اوز کمزور ہیں یا جن کے اوپر شک ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، تھوڑا بہت بھی شک ہو تو ان کے لائسنس ان سے واپس لے لینے چاہیے اور ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ کوئی مغربی دنیا یا کوئی اور ملک برا مناتا رہے، لیکن نیشنل سیکورٹی جو ہے آپ کی وہ سب سے اہم ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب نیوکلیئر ویپنز ان سے لیے گئے تھے 1994 میں یوکرین سے، تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو سیکیورٹی کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، امریکہ نے اور برطانیہ نے دی سیکیورٹی گارنٹیز۔ یہ وہ گارنٹیز ہیں جو کہ یوکرین ان کو بڑا سیریسلی لیتا رہا اور سمجھتا رہا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑے گی تو یہ گارنٹیز کام آئیں گی اور یہ ملک اس کے بقا کے لیے اس کی جنگ لڑنے آ جائیں گے، لیکن یہ ہوا نہیں۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی بقا کی جنگ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کوئی اور قوم آپ کے لیے آ کے نہیں لڑتی۔ جو جنگ ہے بقا کی، آپ کے دفاع کی، وہ ہمیشہ وہاں کے عوام کو، وہاں کے ملک کو، وہاں کی قوم کو خود لڑنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس میں ایک سبق ہے، اگر جنگ آپ نے خود لڑنی ہے تو آپ کے دوست احباب خیر خواہ جو ہیں ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آ کے آپ کی جنگ لڑیں گے، لیکن وہ آپ کی مدد ویسے کر سکتے ہیں کہ جب ہتھیار ہیں، آپ اپنے دوست ممالک سے ہتھیار خریدتے ہیں، ویپنز وغیرہ آپ کو دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کے آپ اپنے ڈیفنس انڈسٹری چلاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب جنگ آئے گی تو وہ آپ نے لڑنی۔ چنانچہ اس میں سبق سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی افواج، ایئر فورس ہو، نیوی، آرمی، ان کو مضبوط کریں۔ خاص طور پہ جو ملک پاکستان کی طرح ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں ان کے ارد گرد تنازع ہیں، ملکوں کے ساتھ آپ کے تنازعات موجود ہیں اور جنگیں بھی لڑی ہیں، مثالیں موجود ہیں، وہاں تو انتہائی ضرورت ہے کہ آپ اپنی افواج کو مضبوط کریں۔ دوسرے لفظوں میں کسی بھی ملک کی سوورینٹی، یعنی پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سوورینٹی، یہ عوام کو بے حد عزیز ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوورینٹی کو کوئی تھریٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوورینٹی وائلیٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ کا قومی اتحاد اور آپ کی مضبوط افواج وہی کام آئیں گی۔ سو انٹرنل یونٹی جو ہے وہ آپ کی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مضبوط فوج آپ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسے حضرات، کوئی بھی ایسے سیاستدان جن کے لنکیجز ملک سے باہر ہیں، جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، جن کے اثاثے اور مفادات ملک سے باہر ہیں، ان لوگوں کو خدارا آپ ان پہ یہ بھروسہ نہ کریں کہ وہ آپ کا دفاع کریں گے، وہ لازماً اپنے مفادات کا دفاع کریں گے، اور ان مفادات کے لیے ان کو انہی ملکوں کو خوش رکھنا ہوگا جنہوں نے اپنی جا کے جنت آباد کی ہے امریکہ میں، جنہوں نے اپنے جا کے جائیدادیں برطانیہ میں رکھی ہیں، یو اے ای میں، عرب ملکوں میں یا فرانس میں رکھی ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی ساری جائیداد کھو بیٹھیں صرف برطانیہ کو ناراض کر کے، یا امریکہ کو یا فرانس کو۔ وہ ان کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے، وہ اپنے ملک کے مفادات قربان کریں گے، لیکن ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے اثاثے محفوظ رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں، ان کے اندر ایک جانکاری پیدا کریں، ان کو ایسی سوچ دیں جہاں وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کے اندر ایک احساس ہو کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اپنے ملک کا دفاع اس طرح کرنا ہے۔ اگر عام آدمی کی سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی خود غرض لیڈر آپ کو بیوقوف بنا سکے اور آپ کی سلامتی کے ساتھ کھیل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔